آپ کالی ماتا کے مندر میں گئے تھے تو آپ کو کچھ کھانے کے لیے دیا گیا تھا تو آپ نے وہ کھا لیا تھا، تو لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے پرساد کھایا تھا، جبکہ آپ پرساد کھانے کے لیے دوسروں کو منع کرتے ہیں۔ وہاں جو ہندو تھے انہوں نے میرا اکرام بھی کیا، وہ میرے لیے کھانا پینا لے کر آئے، جو بھی ریوڑیاں جو ان کے کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو اچھی لگیں وہ لے آئے، تو وہ میں نے بھی کھا لی۔ تو کہ اکرام میں اگر کوئی آپ کو غیر مسلم کچھ کھلاتا ہے تو اس کا نہ کھانا یہ بے اکرامی ہے، یہ بدتمیزی ہے۔ تو حلال چیزیں تھی ساری، تو میں نے کھا لی۔ کتنی کھائی ہوں گی؟ 2-4 نوالے کھائے ہوں گے۔ اکرام کے طور پر کچھ بھی آپ کو کھلاتا ہے اگر وہ حلال ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، تو حلال ہی تھا۔ حسنین خان ٹیکسلا سے، کیا 11ویں شریف کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، کھانا اگر حلال پیسوں سے بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اس کا مقصد تھا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ثواب پہنچانا، تو کھانا بذات خود تو حلال ہے، یعنی اس میں کوئی حرام کا عنصر نہیں ہے، ظاہر ہے۔ لیکن اگر آپ وہ کھانا قبول کریں گے اور گھر بیٹھ کے طبیعت سے اس کھانے کو پھوڑیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ ہماری رائے میں یہ 11ویں شریف اور 12ویں شریف اس طرح کے جتنے متعین دنوں کے کھانے یہ بدعت ہیں، اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو یہ بات کے لوگ ہیں جو عقیدت میں غلو کا شکار ہو کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو ہمیں اسلام کو دیکھنا ہے جو اسلام نے جیسے کہا۔ تو اگر آپ یہ کھانا قبول کر کے کھائیں گے تو ایک بدعت کی تائید ہوگی، اس لیے اس سے اجتناب کرنا لازم ہے اور محبت سے سمجھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، یہ تھے مفتی طارق مسعود، جنہوں نے پچھلے دنوں قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں غلط زبان استعمال کی تھی اور علماء حق اہل سنت و جماعت نے اس پر گرفت بھی فرمائی تھی۔ لیکن موصوف اپنے اس بیان کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے نزدیک کالی ماتا کے مندر کا جو کھانا ہے وہ کھانا جائز ہے، جبکہ جو 11ویں شریف ہے اس کا لنگر کھانا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ دیوبندیوں اور بریلیوں میں بنیادی فرق ہے۔ ہم پر جو اعتراض ہوتے ہیں، اعتراضات اٹھتے ہیں، وہ اس جماعت کے اندر جتنے بھی جہلا ہیں ان کی وجہ سے ہم پر اعتراض ہوتے ہیں، لیکن ان پر اعتراض ان کے علماء کی وجہ سے اٹھتے ہیں۔ جس فرقے کے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے، وہاں پہ دوسرے لوگوں کا کیا عالم ہوگا؟ تو یہ مفتی طارق مسعود کیا کہہ رہا ہے کہ میں مندر کے اندر گیا، انہوں نے بڑی عزت مجھے دی، میرا اکرام کیا، تو انہوں نے اپنا وہ برسات بھی پیش کیا، اگر نہ کھاتا تو یہ بھی ایک بے عزتی تھی۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اور دوسری طرف یہ موصوف کہہ رہا ہے مجھے انہوں نے بڑی عزت دی، اور کیسی جاہلانہ گفتگو ہے۔ آگے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب 11ویں شریف کے لنگر کا ذکر ہوا تو موصوف نے وہاں پہ اپنی قیود اور شرائط لگانا شروع کر دی۔ 11ویں شریف کا جو کھانا ہے وہ حلال پیسوں کا ہونا چاہیے۔ میں اسے پوچھتا ہوں، جو آپ نے مندر میں بیٹھ کے ہندوؤں کا پرساد کھایا ہے، کیا وہ حلال پیسوں کا بنا ہوا تھا؟ وہاں پہ آپ نے تصدیق کی تھی؟ کیا یہ قانون اور ضابطے وہاں میں بھی استعمال ہوں گے؟ صرف 11ویں شریف کے لنگر پر ہی ہوں گے؟ اور آگے یہ اتنی جاہلانہ گفتگو کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ دن کا متعین ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کے مدارس کے اندر جو ختم بخاری ہوتی ہے، وہاں پہ مہمان آتے ہیں، ان کے لیے کھانا بنتا ہے، وہاں پہ دن کا متعین جائز ہو جاتا ہے؟ جب آپ اپنے کسی رشتہ دار کی شادی کے لیے جاتے ہیں یا پھر اپنی کسی شادی کے لیے کوئی دن خاص کر لیتے ہیں، وہاں پہ آپ کا اس دن کا کھانا جائز ہو جاتا ہے کہ صرف 11ویں 12ویں کے سلسلے میں یہ اندر سے اپنا بغض اور غبار نکال رہے ہو؟ خدا را اہل سنت و جماعت جیسا صاف اور شفاف عقیدہ آپ کو دنیا میں جتنی بھی ریسرچ کر لیں آپ کو ایسا عقیدہ نہیں ملے گا، اور پھر جو اندر ہو باہر بھی وہی نکلتا ہے۔ جب آپ ہندوؤں کے پرساد کھاؤ گے تو پھر سینے میں عشق مصطفیٰ تو نہیں نہ ہوگا۔ جب آپ ان کے کھانے کھاؤ گے تو پھر اندر سے آپ کو قرآن سے غلطی نظر آئیں گی، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں آپ کو شکوک و شبہات ہی پیدا ہوں گے کہ پتہ نہیں سرکار کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، نبی کے علم سے زیادہ شیطان کا علم ہے۔ جب ہندوؤں کا کھانا کھاؤ گے تو پھر اندر سے عشق مصطفیٰ اجاگر نہیں ہوگا۔ اور بدعت کی رٹ لگانے والا مفتی طارق مسعود، میں تجھ سے مخاطب ہوں، آپ ہی مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلے کوئی مسئلہ ہو اس کا حل قرآن سے دیکھتے ہیں، اس کے بعد احادیث سے، اور بقول آپ لوگ کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ بتاؤ، کالی ماتا کے مندر میں جانا صدیق اکبر کی سنت ہے، عمر فاروق کی سنت ہے،
عثمان غنی کی سنت ہے, مولا حیدر کرار کی سنت ہے, یہ کس کی سنت ہے؟ کوئی ایسا صحابی دکھا دو جو ہندوؤں کے چرچ میں گیا ہو اور حضور نے فرمایا تم پر میرے اور میرے خلفائے راشدین کی اطاعت واجب ہے اور ان کی سنت کو اپناؤ, ان کے طریقوں کو اپناؤ. یہ احادیثیں اب آپ کو یاد نہیں آئی جب ہندوؤں کے چرچ میں گئے, جب صحابہ کرام علیہم الرضوان جو روشن ستارے کی مانند ہے اور ہمیں ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا, جب کوئی صحابی کسی مندر میں نہیں گیا تو آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ اور آپ کا ادھر جانا اور ان کے کھانے کو حلال ٹھہرانا اور 11ویں شب کے کھانے کو حرام ٹھہرانا, یہ یقیناً آپ کے سینے کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کا بغض ہے. اور یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے, کسی کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے وہ کالی ماتا کا پرساد لکھا ہوا ہے اور وہ اسے خوش ہو کر کھا رہا ہے, اور کسی کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ طیب اور طاہر کھانے لکھے ہوئے ہیں. پہلی جو جماعت حق پر ہوتی تھی اس کی نشانی یہ ہوتی تھی اس جماعت میں نبی ہوتا تھا, رسول ہوتا تھا, اور قیامت تک اب تک جو جماعت حق پر رہے گی اس میں اللہ کا ولی ہوگا, اللہ تعالیٰ کے نیک متقی بندے ہوں گے. اللہ کا کروڑ ہدف شکر ہے کہ اہل سنت و جماعت کے دامن میں نبی کی ذات بھی ہے, صدیق کی ذات بھی ہے, شہداء کی ذات بھی ہے اور صالحین کی ذات بھی ہے. صراط الذین انعمت علیہم کے الفاظ کی مصداق یہ جماعت ہی ٹھہرتی ہے جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے.